اب یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اذا فکروا فی المکاسب الخطیرہ، اذا فکروا اور جب لوگ سوچتے ہیں، فی المکاسب الخطیرہ، خطیرہ کہتے ہیں گراں قدر، عالی شان، زبردست، اور جب لوگ سوچتے ہیں فی المکاسب الخطیرہ، مکاسب معنی منفعت، نفع، کمائی، زبردست کمائی کے بارے میں جب لوگ سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہان علیہم الخطر، تو خطرہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یعنی خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں یہ اذا ہے اور یہ فعل ماضی پر داخل ہوا ہے، لیکن ترجمہ ہم اس کا مضارع کا کر رہے ہیں، اور جو اس کا جواب آیا ہے وہ بھی فعل ماضی ہے اور اس کا ترجمہ بھی مضارع سے ہو رہا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ وَإِذَا لَاحَتْ لَهُمْ، اور جب، دیکھو یہاں بھی فعل ماضی ہے، اور جب لہم ان کو نظر آنے لگتے ہیں، غرر المطالب الکثیرہ، غرر المطالب الکثیرہ، کثیر تعداد میں نفیس و عمدہ مطلوبہ چیزیں، لاحت لہم جب ان کو نظر آنے لگتی ہیں، اذا لاحت لہم جب ان کو نظر آنے لگتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، اب یہ اس کا جواب ہے آگے، حبب الیہم الغرر، تو جانوں کو جوخم میں ڈالنا ان کو محبوب ہو جاتا ہے۔ وعرفت ما قالہ من تمنیہ، ما قالہ الاستاذ الرئیس، یہ مراد ہے۔ وعرفت اور میں نے جان لیا، یعنی خط پڑھنے کے بعد میں نے جانی یہ بات، ما قالہ جس کو کہا استاذ نے، کیا بات تھی وہ، من تمنیہ، اور جو وہ بات تھی وہ استاذ کی تمنا کی بات تھی، تو ترجمہ اس طرح سے کریں گے، وعرفت ما قالہ من تمنیہ، کہ میں نے استاذ کی تمنا کو جانا، استاذ کی خواہش کو جانا، اور وہ خواہش کیا تھی، کونی عند ذالک بحضرتہ، کہ میں ہوتا عند ذالک اس موقع پر، بحضرتہ ان کے پاس، وحصولی علی مساعدتہ اور میں حاصل کرتا خدمت کا موقع، مدد کا موقع، علی مساعدتہ استاذ کی مدد کرنے کا موقع مجھے حاصل ہوتا۔ ومن رآ بحر الاستاذ، تو اب یہ تو بات انہوں نے استاذ کی نقل کی ہے کہ استاذ کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کے پاس ہوتا اور کچھ ان کی مدد کرتا، ان کی مدد کا موقع مجھے ملتا۔ اب یہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ومن رآ بحر الاستاذ کیف یزخر بالفضل، ومن رآ اور جو کوئی دیکھ لے، بحر الاستاذ استاذ کے سمندر کو، کیف یزخر کہ کیسے وہ، کس طرح وہ لبالب ہے، بالفضل فضل و کرم سے، وتتلاطم فیہ امواج الادب والعلم اور علم و ادب کس طرح سے اس کے اندر موجزن ہے، جو دیکھ لے، لم یعتب تو وہ شکوہ نہ کرے، علی الدہر زمانے سے، فیما یفوتہ ان چیزوں کا جو اس سے فوت ہو جاتی ہیں، من منظر البحر سمندر کے عجائبات میں سے مثلاً، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ ولا فضیلت لہو عندی، لہو سے مراد سمندر کے لیے، اور میرے نزدیک سمندر کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اعظم اس سے بڑھ کر، من اکبار الاستاذ لاحوالہ کہ استاذ اس کے احوال کو بڑا جانے، واستعظامہ لاحوالہ استعظام اور اکبار دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، بڑا جاننا، اور اس کی ہولناکیوں کو اور اس کے حالات کو بڑا جانے، دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا۔ کما لا شیء ابلغ فی مفاخرہ وانفس فی جواہرہ، اور اسی طرح لا شیء کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے، ابلغ اس سے بڑھ کر نہیں ہے، فی مفاخرہ سمندر کے مفاخر میں، وانفس اور اس سے زیادہ نفیس و عمدہ نہیں ہے، فی جواہرہ اس کے جواہرات میں، من وصف الاستاذ لہو کہ استاذ نے اس کی صفت کو بیان کر دیا، من وصف الاستاذ یہاں وصف مصدر ہے، چاہے مضارع میں ترجمہ کر لیجئے چاہے ماضی میں، چاہے یہ کر لیجئے کہ استاذ اس کی وصف بیان کریں، یہ کہو کہ استاذ نے اس کی وصف بیان کر دی، ایسی اوپر من اکبار الاستاذ ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے میرے نزدیک کہ استاذ نے اس کے احوال کو بڑا جانا،
یا بڑا جانے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مصدر ہے۔ فَإِنِّي قَرَأْتُ مِنْهُ الْمَاءَ السِّلْسَالَ لا الزلزال۔ قرأ کے معنی ایک تو پڑھنے کے آتے ہیں اور ایک اس کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں۔ قرأت الماء، میں نے پانی جمع کیا، تو منہ سے مراد ہے استاذ کا جو سمندر تھا، من رآ بحر الاستاذی، جو بحر الاستاذ ہے اس کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی۔ فإنی قرأت من بحر الاستاذی الماء السلسال، بے شک میں نے استاذ کے سمندر سے جمع کیا ہے الماء السلسال، شیریں پانی، لا الزلزال، نہ کہ، دیکھیے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 10، الزلزال کا ترجمہ کر رکھا ہے المتلاطم المصوت کماء البحر، نہ کہ آواز کرنے والا موج زن پانی۔ ٹھیک ہے، تو میں نے شیریں پانی لیا، شیریں پانی جمع کیا ہے استاذ کے سمندر سے، نہ کہ آواز کرنے والا موج زن پانی۔ والسحر الحرام للحلال، اور میں نے جمع کیا استاذ کے سمندر سے سحر حرام، نہ کہ حلال۔ سحر حرام سے مراد ہے کہ ایسا جادو کہ دوسرے کا اس کی نقل یا تقلید کرنا ممنوع ہو، یہ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک کیا مراد لینا چاہتے ہیں اس کی آپ مزید تحقیق کریے گا۔ وقد علم، اور استاذ کو پتہ ہے، انہو کتب، کہ انہوں نے لکھا ہے خط، اس حال میں ولما اخطر بفکرہ سعۃ صدرہ، اخطر بفکرہ، انہوں نے نوٹس نہیں لیا، وہ مطلع نہیں تھے۔ ترجمہ اس طرح سے کریں گے، اور استاذ نے لکھا یہ خط اس حال میں کہ وہ اپنے وسعت قلب سے، کشادگی قلب سے واقف نہیں تھے، مطلع نہیں تھے، بس یوں ہی لکھ دیا۔ فلو فعل ذلک، اگر استاد مطلع ہوتے اپنی کشادگی قلب سے، اگر وہ جان لیتے، کیونکہ اپنی شخصیت سے بڑا آدمی واقف نہیں ہوتا، اگر وہ واقف ہوتے تو لرأى البحر وشلن، تو ان کو سمندر کیا نظر آتا؟ وشلن، تھوڑا پانی نظر آتا۔ وشلن کہتے ہیں اس پانی کو جو پہاڑ سے قطرہ قطرہ ٹپکے، تو وہ تھوڑا ہی پانی ہوتا ہے، تو وہ سمندر ان کو نظر آتا وشلن، تھوڑا پانی، وہ تھوڑا پانی لا یفضل، جو نہیں بچتا، من التبرزی، کس سے؟ پیے جانے سے، من التبرزی، پیے جانے سے۔ وثمدن لا یکثر عن الترشف، ثمدن، اور اسی طرح سے یہ وشلن تقریباً مفہوم ان کا ایک ہی نکلے گا کہ تھوڑا پانی، لرأى البحر ثمدن، اور سمندر ان کو لگتا ثمدن، تھوڑا پانی، ایسا تھوڑا پانی لا یکثر، جو زیادہ نہیں ہوتا، عن الترشفی، چوس کر پیے جانے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ یہاں تبرز، سمد، ترشف، یہ تقریباً سب ایک ہی معنی میں ہیں کہ الماء القلیل کے معنی میں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر وہ اپنی کشادگی قلب سے واقف ہوتے تو ان کو سمندر بھی بہت تھوڑا پانی نظر آتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ یہ شعر ہے، وَكَم مِّن جِبَالٍ جُبْتَ تَشْهَدُ أَنَّكَ الْجِبَالُ وَبَحْرٍ شَاهِدٍ أَنَّكَ الْبَحْرُ۔ وَكَم مِّن جِبَالٍ، اور کتنے ہی پہاڑ ایسے ہیں، جُبْتَ، جن کی آپ نے سیر کی، تشہد، وہ گواہی دیتے ہیں، أَنَّكَ الْجِبَالُ، کہ اصل پہاڑ تو آپ ہیں، وَبَحْرٍ شَاهِدٍ، اور کتنے ہی سمندر ایسے ہیں جو گواہی دیتے ہیں، أَنَّكَ الْبَحْرُ، کہ اصل سمندر تو آپ ہیں۔